بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ رجب میں صدقہ دینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رجب کے مہینے میں صدقہ دینے والے کو بہت زیادہ سخی کر دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر 2 قسم کا صدقہ ایسا ہے کہ جو ماہ رجب میں ہر شخص دے سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ ناظرین، یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ کیا ایسا صدقہ بھی ہو سکتا ہے جو غریب آدمی بھی دے سکتا ہو؟ جی ہاں، یقیناً ایسے صدقات بھی دین اسلام میں موجود ہیں کہ جن کا امیری اور غریبی سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 2 صدقات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ وہ کون سے صدقات ہیں جو کہ ماہ رجب میں کرنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ صدقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ صرف مادی اشیاء دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت، اطاعت اور نیاز مندی پیش کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ جو بندہ بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسی راہیں اور دروازوں کو کھول دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے اور پریشانیوں کو دور بھگا دیتا ہے۔ معزز ناظرین، خاص طور پر رجب کے اس مقدس اور پر نور مہینے میں جب یہ عظیم صدقات کیے جائیں تو اللہ کی رحمت اور برکت اور بھی زیادہ شدت اور خوبصورتی سے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صدقہ کی عظیم اور لامحدود طاقت ہے، مگر آج ہم جن 2 خاص اور بابرکت صدقات آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ عظیم اور بلند مرتبہ ہیں۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مال و دولت کی، اور نہ ہی جیب پر کوئی بوجھ آتا ہے۔ یہ وہ عظیم صدقات ہیں جو اگر رجب کے بابرکت مہینے میں اپنا لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنے خاص اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں، اور یہی وہ صدقات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مستقل اور خوبصورت معمول تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دونوں عظیم صدقات کیا ہیں؟ یہ مہینہ محض تقویم کا ایک حصہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون، برکت اور مغفرت سے بھرا ہوا انمول خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجب کے یہ مقدس مہینے آپ کے لیے رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا باعث بنے تو سب سے پہلے عظیم صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کشادہ اور فراغ کر کے دوسروں کی غلطیاں، خطائیں اور تکلیفیں معاف کر دیں۔ یہ صدقہ ایسا عظیم اور بابرکت ہے کہ جس کے لیے جیب سے کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، اور نہ ہی کوئی کالا بکرا یا سفید بھیڑ ذبح کرنی پڑتی ہے، مگر اس کا ثواب اور فضیلت اتنی عظیم اور لامحدود ہے کہ پوری زندگی تبدیل ہو کر روشن اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ معاف کرنے والا شخص اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ ماہ رجب کا یہ مقدس مہینہ در حقیقت معافی، عفو درگزر اور بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام بشر نہیں، بلکہ وہ عظیم اور برگزیدہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص قربت اور محبت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے
ہمیں معاف کرنے کا عظیم درس دیا ہے، تو ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی اور انسانی عمل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور عزیز صفت میں سے ایک ہے۔ اللہ خود غفور اور رحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں کو بار بار معاف فرماتا رہتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو دل کھول کر معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے عزت، بلندیاں اور قربت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی اطمینان تو مل سکتا ہے، مگر حقیقی عزت، بلندی اور سکون صرف معاف کر دینے میں ہی پوشیدہ ہے۔ رجب کا یہ پرفضیلت مہینہ یہی عظیم پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی رحمت، مغفرت اور برکت کے دروازوں کو تم پر کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں، زندگی سے تمام پریشانیاں اور تکالیف ختم ہو جائیں، رزق میں خوب برکت آئے اور گناہ بخش دیے جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کے اس عظیم اور بابرکت صدقے کو اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ صدقہ صرف مال، دولت یا کھانے پینے کی اشیاء دینے کا نام نہیں، اس میں کئی شکلیں اور صورتیں اور ہر ایک کا جواب، فضیلت، بے انتہا نیکیاں موجود ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیک اور صالح عمل صدقہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت، محنت اور صلاحیتوں سے اللہ کے بندوں کو عطا کرتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی عیادت اور تیمارداری کرنا، یتیم کا سہارا اور سرپرست بننا، یا کسی محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا اور اس کی مدد کرنا۔ یہ سب عظیم صدقات ہیں، ایسے بابرکت اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہیں، اور بندے کے گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ رجب کے مقدس مہینے میں یہ دو عظیم صدقات ضرور ادا کریں، کیونکہ رجب کے بابرکت مہینے میں یہ دو صدقات اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ ظاہری اور مادی تعلق کا ہے، یعنی کسی مجبور کو سہارا دینا، کسی یتیم کا سایہ بننا، کسی مسکین کو کھانا کھلانا، کسی محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا، یا کسی ضرورت مند کو قرض حسنہ دینا۔ یہ تمام کے تمام مادی صدقے پہلی قسم پر آتے ہیں، اور جو صاحب استطاعت ہو، یعنی جس کے پاس جتنی گنجائش ہو، وہ اپنے مادی وسائل میں سے مندرجہ بالا لوگوں کی مدد ضرور کرے۔ اور دوسرا صدقہ اپنے نفس، جذبات اور دل کے ساتھ باطنی تعلق کا ہے، یعنی صبر کرنا اور شکوہ شکایت سے باز رہنا، اور کسی بھی دنیاوی معاملے میں دوسرے کو دل سے معاف کر دینا۔ یہ دونوں عظیم صدقات ہیں، اس لیے بہت زیادہ اہم اور بابرکت ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہماری بیرونی اور ظاہری زندگی سے ہے، اور دوسری کا تعلق ہماری اندرونی کیفیت اور روحانی حالت سے ہے۔ اس طرح یہ دو اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل، متوازن اور روشن بنا دیتے ہیں۔ رجب میں صدقہ کرنے کی خاص اور عظیم فضیلت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت کریمہ کو یاد کرنے، تازہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کا بابرکت مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صدقہ و خیرات، سخاوت اور ایثار کو باکثرت اپنایا، اور امت کو بھی اس کی بار بار ترغیب اور تلقین فرمائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سراپا رحمت و سخاوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل اور محتاج کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، اور اگر اس وقت کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں ضرور پورا فرما دیتے۔ اس لیے جب ہم اس بابرکت مہینے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو در حقیقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ اور تازہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تبارک و تعالی کے مقرب اور محبت کا سب سے بڑا اور عظیم ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس مہینے میں یہ تو عظیم صدقات ضرور ادا کریں، کیونکہ رجب کے بابرکت مہینے میں یہ دو صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہیں۔ تو ہمیں یہ پختہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نہ صرف مالی اور مادی صدقہ دیں گے بلکہ معاف کرنے کا یہ عظیم باطنی صدقہ بھی ضرور ادا کریں گے۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ اور تابناک کرنے والا ہے، اور یہی وہ روشن راستہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب، محبت اور رضا تک پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مقرب لوگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم۔ ترجمہ: پھر نہیں جتاتے جو انہوں نے خرچ کیا کوئی احسان، اور نہ کوئی تکلیف ہوگی ان کے لیے، اور اجر ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ شرط لگا دی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، مگر مال خرچ کرنے کے بعد ان لوگوں کو احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی سخت کلامی، درست رویے یا احسان جتلانے سے انہیں اذیت دیتے ہیں، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے، فرمایا گیا ان لوگوں کے لیے اجر ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنے کا اللہ کے نزدیک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور انہی کے عمل کی قبولیت ہے۔ پھر اللہ پاک نے مزید فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ محترم ناظرین، اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ نے صدقہ خیرات کر دیا تو یقیناً نیک عمل ہو گیا، عبادت ہو گئی، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے اس صدقے کے لیے ایک اہم شرط لگا دی۔ وہ شرط یہ ہے کہ نہ زبان سے کوئی ایسا لفظ بولے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، یعنی اگر معاف کرنے والا صدقہ کر ہی دیا تو معاف کرتے وقت اس پر احسان کیا کہ دیکھا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اگر میں تجھے معاف نہ کرتا تو کیا کر لیتا۔ یہ الفاظ صدقے کے بالکل منافی ہیں، اور یہ اس آیت کے مطابق دراصل احسان جتلانا ہی ہے، جس سے قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے۔ جس شخص کی آپ نے خیرات سے مدد کی مگر ساتھ میں اس خیرات دینے کے بدلے میں آج کل ہم تصویریں کھنچواتے ہیں، تو دراصل ہم اس صدقے کا الٹا گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ وہ صدقہ بجائے ثواب کے گناہ کی ایک تصویر کے طور پر اللہ پاک کے ہاں محفوظ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے ضرورت مند کی مدد کم ہو رہی ہوتی ہے اور احسان مندی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ اس آیت کے منافی عمل ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، اس سے بھی بچنا چاہیے، اور جس کی اعانت کی تھی، جس پر بھلائی کی تھی، حاجت روائی کی تھی، ان کے لیے ایک لفظ بھی ایسا نہ بولیں جس سے اس کے جذبات مجروح ہو جائیں، جس سے اس کی عزت نفس میں کمی ہو جائے، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھنے لگے، اسے احساس گزرے کہ میں لینے والا ہوں۔ نہیں محترم ناظرین،
اسے لینے والے ہونے کا احساس نہ ہونے دیں، بلکہ اس بات پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اس محتاج نے اس کا صدقہ قبول کر لیا ہے، کیونکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس نے صرف آپ کا صدقہ قبول نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے آپ کو آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں سے بچا لیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کسی شخص کو قرض حسنہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، تو اللہ پاک اپنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ آپ کو اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی دولت کو پاک کرنے کے لیے اور اپنے بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب میں کچھ بھی خیرات کیا اس نے گویا 1000 دینار خیرات کیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نیکی لکھے گا اور 1000 درجات اس کے بلند فرما کر 1000 گناہ اس کے مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورت جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض حسنہ دیتے ہیں، ان کے لیے اور بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رجب میں صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جتنا کوا ہوا میں پرواز کر کے اپنے آشیانے سے اس قدر دور ہو جائے کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے۔ واللہ اعلم، جو شخص رجب کے مہینے میں صدقہ دے اسے جہنم سے 500 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ رجب کے مہینے کا خاص صدقہ وظیفہ بھی ہے۔ جو صدقہ نہ دے سکے وہ صرف وظیفہ پڑھ لے تو یہ اس کے 1 درہم صدقہ دینے کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کسی بھی وقت 1 تسبیح یا غنیو کی بھی پڑھنی ہے۔ جب تسبیح مکمل ہو جائے تو آپ نے 1 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ اگر آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو مندرجہ بالا صدقات میں سے کوئی بھی صدقہ آپ دے سکتے ہیں، اور نہیں تو آپ صرف کسی کو معاف کرنے کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں جس میں کسی قسم کے روپے، پیسے اور مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رجب کے صدقے اور اس کی برکت سے ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، تکالیف اور مصیبتیں دور فرمائے، سب کی زندگیوں میں خوشحالی، سکون، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
محترم ناظرین، ثواب اور برکت کی نیت سے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ روزانہ آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔